اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22، آخری آیت کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ بات حکومت اسلامی کے دشمنوں کے حوالے سے تھی۔ موضوع یہ تھا کہ حکومت اسلامی کے دشمن تھے، اب دشمن یہودی بھی تھے، مشرکین بھی تھے اور منافقین بھی تھے اور یہ منتظر ہوتے تھے کہ مسلمانوں کو مصیبتیں آئیں، مسلمانوں کو کوئی خوشی نہ ملے، منتظر رہتے تھے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ آخری آیت میں ہم نے بتایا ہے کہ موضوع کی خلاصہ بندی ہوتی ہے۔ لا تجد قوما، یہ قوم جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، یہودی ہوں، مشرکین ہوں یا منافقین ہوں، یہ زیادہ اذیتیں پہنچاتے تھے۔ اگرچہ عیسائی بھی کم تکالیف دیتے تھے، نجران کے عیسائی، ٹھیک۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں پاؤ گے ایسی قوم کو جو ایمان نہیں لاتی مبدأ پہ اور معاد پہ۔ وہ قوم جو ایمان نہیں لاتی مبدأ پہ اور معاد پہ کہ وہ دوستی رکھتے ہوں من ان سے، یوادون وہ دوستی رکھتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور جنگ اور دشمنی کرتی ہے، کہ وہ اس قوم کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی لا تجد قومن، وہ قوم جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور مبدأ اور معاد پہ، ان کے دشمن ہوں گے جو تین گروہ ہم نے بتائے۔ تین گروہ کون سے ہیں؟ یہودی، مشرکین اور منافقین۔ بس ولو کان، آپ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ آپس میں گہرے تعلقات تھے۔ بالخصوص ہم نے کہا کہ منافقین نے تو آ کے کیا کیا، حصے بھی لیے، جائیدادوں میں سے حصے بھی لیے، ظاہری طور پہ اسلام قبول کیا۔ وَلَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، بس جو مبدأ اور معاد پہ ایمان لاتے ہیں وہ ایسی قوم سے محبت نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، دین اسلام کے دشمن ہیں، اگرچہ وہ ان کے آبا و اجداد ہی کیوں نہ ہوں، بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، اولاد ہی کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو۔ ابناءہم سے مراد اولاد کر لیں بہتر ہے، کیونکہ بیٹی بھی ہو سکتی ہے، بھائی کیوں نہ ہو، عشیرتہم یا خاندان ہی کیوں نہ ہو، قبیلہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ لوگ جن کا مبدأ اور معاد پہ ایمان ہے، یہ قوم، ان کا تولا اور تبرہ ٹھیک ہے، تولا اور تبرہ کامل ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، خدا نے قرار دیا ہے ان کے دلوں میں ایمان کو، یعنی یہ ایمان ان کے دلوں سے نہیں نکلتا، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور خدا نے ان کی تائید کی ہے روح تائیدی کے ذریعے۔ یہ روح کون سی ہے؟ روح تائیدی، روح ایمانی۔ اب یہ روح ایمانی کی اقسام ہے کہ روح القدس ہے، روح ایمان ہے۔ اب روح القدس جو ہے وہ معصومین علیہ السلام کے لیے ہے، اور مومن کے لیے کون سی روح ہے؟ روح ایمانی۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی تائید کی ہے روح تائیدی کے ذریعے۔ روح نفخی تو ہر ایک کو ہے، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ داخل کرے گا ان کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بس یدخلہم خالدین، یدخلہم بذات خود ہمیشگی کو بتا رہا ہے، خالدین تاکید کے لیے،
خالدین تاکید کے لیے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، ان کے عمل سے راضی ہے، اور وہ خدا سے راضی، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، اللہ کی جزا پہ راضی ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا یعنی قضا قدر پہ راضی ہونا، قضا اور قدر پہ راضی ہونا۔ اولئک حزب اللہ، یہی لوگ حزب اللہ ہیں، اللہ کا لشکر ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ رہو اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہے، فلاح پانے والا ہے۔ بلند ہے، اور بلند ہی لشکر کیا ہے؟ فلاح پانے والا ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ مبدأ اور معاد پر ایمان لانے والی قوم کا تولا اور تبرہ درست۔ تولا کس سے رکھتے ہیں؟ اللہ پر، اس کے رسول سے تولا رکھتے ہیں، ایمان ہے اس کا مبدأ اور معاد پر۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ، تو اللہ میں دو چیزیں، یہ تو وضاحت ہے، باللہ والیوم الآخر، مبدأ اور معاد دونوں ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے تو مراد کیا ہے؟ دونوں مراد ہیں، مبدأ اور معاد، یعنی انا للہ و انا الیہ، شروعات بھی، ابتدا بھی ہماری وہیں سے ہوئی ہے، اور لوٹ کے جانا بھی وہیں پہ۔ ٹھیک ہے، بس یہ مبدأ اور معاد پر ایمان لانے والی قوم کا تولا اور تبرہ درست ہے۔ اس قوم نے اپنے تعلقات کی حدود معین کی ہیں، تبھی امام علی فرماتے ہیں منافق ہے وہ شخص جس کو ہر کوئی چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ ہر کوئی مجھے چاہے، یہ منافق ہے۔ ناممکنات، اگر آپ سچے ہیں، ناممکنات کہ ہر کوئی آپ کو چاہے۔ ٹھیک ہے، ہاں بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہر کوئی ہمیں ٹھیک ہے، پھر آہستہ آہستہ معیار کیا بن جاتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، اللہ کیا کہے گا، وہاں سے بات نکل جاتی ہے۔ روح کی اقسام ہے، روح نفخی ہے، اس روح سے انسان زندہ ہوتا ہے، روح فنفخت فیہ من روحی، اور ایک ہے روح تائیدی۔ روح تائیدی، اس روح سے انسان راہ ایمان میں قوی ہو جاتا ہے، راہ ایمان میں قوی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے احکامات کو انسان قوت کے ساتھ لیتا ہے اگر روح تائیدی ہو، روح تائیدی ہو، کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، لے لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ۔ قوت یعنی کیا؟ روح تائیدی، روحانی تقوی۔ ایک ظاہری تقوی ہے، ظاہری تقوی کیا ہے؟ رکوع کرنا، سجدے کرنا، یہ ظاہری تقوی ہے۔ جب تک اللہ کے حضور نہ ہو انسان، تو یہ رکوع اور سجدہ کسی فائدے کا ہے؟ بس وہ معنوی تقوی ہو، وہ روحانی تائید ہو، روحی تائید ہو، بس روح تائید اسے کہتے ہیں۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو خوشحالی اور سختیوں میں اللہ سے راضی ہوں وہ حزب اللہ ہیں۔ تبھی ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ مشکلات میں تمہاری دعائیں قبول ہوں تو خوشحالی میں اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ سے خوشحالی میں دعا کیا کرو۔ جو خوشحالیوں اور سختیوں میں کس سے راضی ہیں؟ اللہ سے راضی ہیں، وہ حزب اللہ ہیں۔ ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ صابر ہونا اور چیز ہے، یہ اور صفت ہے، اور راضی ہونا یہ اور چیز، راضی ہونا اور چیز ہے۔ صبر میں انسان حلیم بنتا ہے، اگرچہ ہم نے کہا تھا کہ حلم اور صبر میں فرق کیا ہے؟ حلم اور صبر میں فرق یہ ہے کہ حلم کہتے ہیں کوئی آپ کے مقابلے میں جہالت کر لے، وہاں آپ کیا بنیں گے؟ بردبار بنیں گے، جو آپ کے مقابلے میں جہالت کرتا ہے۔ ایک دفعہ کوئی آپ کو ظاہری مصیبت دیتا ہے، چوٹ پہنچاتا ہے، کہیں کاروبار میں نقصان پہنچاتا ہے، وہاں آپ کیا بنیں؟ صابر بنیں۔ ظاہری جو تکالیف ہیں اس میں کیا بننا ہے؟ صابر بننا ہے۔ وہ جو معنوی تکالیف ہیں اس میں کیا بننا ہے؟ حلیم بننا۔ جاہل آ کے کوئی جاہلانہ رویہ اپنا لے، ٹھیک ہے، بس اوقات کسی کا کردار ہوتا ہے۔ امام علی کو کوفے والے کیا کہتے تھے؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب امام کہتے تھے کہ جنگ کے لیے چلو، کہا کہ سردی بہت زیادہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، فصلوں کا ٹائم ہے۔ ٹھیک، بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں کیا کرنا پڑے گا؟ تحمل کرنا پڑے گا، حلیم بننا پڑے گا۔ بس صبر میں انسان بردبار ہے، سختی اور رنج کے ساتھ انسان صابر ہوتا ہے۔
بس جہاں تحمل سخت ہے، تحمل اگرچہ سخت ہے، لیکن مقام رضا میں انسان سختی میں بھی ما رأیت الا جمیلا کہتا ہے۔ ترکت الخلق طرا لکی ہواک لکی اراک، خدا میں نے ساری مخلوق کو ترک کیا، اپنے بچوں کو یتیم بنایا تیری محبت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ امام حسین کے مقتل گاہ میں جاتے وقت آخری جملے، خدا میں نے سب کو تیری محبت میں ترک کیا، اپنے بچوں کو یتیم بنایا تیری محبت میں۔ اس پہلو کو بتایا نہیں جاتا، کربلا کا یہ بھی پہلو ہے کہ پورا محبت خدا میں، محبت خدا سے حسینی لشکر پر ہے، ٹھیک، بس لیکن مقام رضا میں انسان سختی میں ما رأیت الا جمیلا کہتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ بس حزب اللہ کامیاب افراد ہیں، دنیا اور آخرت میں لقاء اللہ تک پہنچتے ہیں، دنیا اور آخرت کے خیر کو پاتے ہیں۔ بس معاملہ حل ہے۔ موضوع کیا تھا اس سورے کا؟ موضوع یہ تھا کہ 3-4 گروہ ہیں جنہوں نے حکومت اسلامی کو نقصان پہنچانے کی ٹھان لی تھی، چاہتے تھے کہ حکومت اسلامی کو نقصان پہنچے۔ وہ یہودی ہیں، عیسائی کم تھے، نجران کے عیسائی تھے، لیکن جو خیبر کے یہودی تھے وہ بہت زیادہ چاہتے تھے، اور جو کچھ منافقین تھے وہ بھی تھے، مشرکین مکہ تھے، یہ چاہتے تھے کہ اس حکومت اسلامی کو نقصان پہنچائیں۔ ان کے مقابلے میں مومنین لشکر تھا، مومنین نے ایسے افراد سے اپنے رشتے توڑے ہوئے تھے اور رسول خدا سے معنوی رشتے جوڑ لیے تھے۔ مومنین سے آپس میں معنوی ان کا تولا اور تبرہ ٹھیک تھا۔ بس ایسے افراد نے حکومت اسلامی کو کیا دیا؟ فائدہ دیا۔ بس 3 گروہ تھے، چوتھا گروہ نقصان پہنچاتا تھا، لیکن ان 3 گروہوں کی نسبت آپ 4 گروہ لکھ لیں کہ عیسائی، یہودی، مشرکین اور منافقین، یہ 4 گروہ تھے جو در پہ تھے کہ حکومت اسلامی کو نقصان پہنچے۔ اور ان کے مقابلے میں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم ایسی قوم کو جس کا مبدأ ٹھیک ہے، معاد ٹھیک ہے، وہ تولا نہیں کرنے والے ایسے افراد سے جو خدا اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والے ہیں، چاہے وہ اس کے خاندان سے ہی کیوں نہ ہوں، آباء و اجداد میں سے ہی کیوں نہ ہوں، اولاد میں سے ہی کیوں نہ ہوں، بھائیوں میں سے ہی کیوں نہ ہوں، خاندان۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے شعار بدلا ہے۔ جاہلیت کا شعار کیا تھا؟ بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ رسول خدا نے کیا بدلا؟ کہا کہ مظلوم کی مدد کرو چاہے بھائی ہو یا نہ ہو یا غیر ہو۔ بس رسول خدا نے، یہ قرآن اس کی تائید کر رہا ہے، ٹھیک۔ بس توفیق پروردگار سے سورہ مجادلہ ہماری مکمل ہوئی۔ موضوع آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ۔ موضوع وہ 4 گروہ تھے جو اسلامی حکومت کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اس کے مقابلے میں ایک 5واں گروہ ہے ان کے مقابلے میں جو ہمیشہ حمایت کس کی کرے گا؟ رسول خدا کی، حکومت اسلامی کی۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔